بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے پاکستان پر حملے اور پاکستانی جوابی کارروائی کا جہاں بہت نقصان ہوا ہے، خطے میں ایک بہت جنگ کی سی فضا بنی ہے، وہیں ایک بہت بڑا فائدہ پاکستان کو انٹرنلی یہ بھی ہوا ہے کہ پوری قوم سیم پیج پہ آ گئی، الا چند شریر عناصر کے، پاکستان دشمن عناصر کے۔ بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان سے بہت سی وجوہات کی بنیاد پر شکوے شکایتیں رکھتے تھے، مجھ جیسے لوگ، وہ بھی اس معاملے میں آ کے پاک فوج کے ساتھ، پاک فضائیہ کے ساتھ اور پاکستانی نیریٹو کے ساتھ کھل کر کھڑے ہو گئے۔ بہت سے پاکستان سے ناراض دوست جو جرمنی میں ہیں، جاپان میں، ساؤتھ کوریا میں ہیں، لندن میں، امریکہ میں یا دبئی میں ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، تو ان پر ایک عجیب سی بے چینی کی سی کیفیت تھی کہ ایران نے یار ہمارے حدود کی خلاف ورزی کی، اندر آیا، ہمارے بچوں کو مارا۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ بتاؤں کہ آج جو لوگ ایران پر اسٹرائک کے معاملے میں لاشیں دکھاتے پھر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک پیور دہشت گردوں کے اڈوں پہ اور مراکز پہ اور ان گھروں میں جہاں وہ تھے، اور پاکستان کا بڑا کیلکولیٹڈ، بڑا ٹارگیٹڈ یہ اٹیک تھا اور کوئی دائیں بائیں نہیں مارا، انہی گھروں کو نشانہ بنایا گیا جس میں وہ دہشت گرد رہ رہے تھے اور وہ پاکستان کے اندر کارروائیوں میں ملوث تھے۔ زینبیون، فاطمیون، سرمچار، بی ایل ایف جو بھی تھے، ان کی پورا یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا۔ ایران کی طرح آ کے معصوم بچوں کو، عورتوں کو جلا کر وہ نہیں گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کی آج زبانیں چل پڑی، کل خاموش تھے۔ جب پاکستان میں بچے مرے وہ خاموش تھے۔ سوالات بہت سے ہیں ایران کے، چونکہ ہم پر احسانات بھی بہت سے ہیں۔ محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی چغلی اور مخبری مارنے والا بھی یہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک معاہدے کے تحت جو 2002 میں ہوا ہے، اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کو، ہندوستان کو ایرانی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ چابہار کے اندر جو شرارتیں ہو رہی ہیں، کلبھوشن کی صورت میں جو نیٹ ورک پاکستان میں لانچ کیا، اسے ایرانی پاسپورٹ دیا، پاکستان میں دہشت گردی، علماء کرام کا قتل۔ اچھا، مزے کی بات یہ بھی ہے کہ لوگ اسے مذہبی تناظر میں یا فرقہ وارانہ تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ فرقہ واریت اور تکفیریت کی ابتدا اگر دیکھی جائے تو خمینی رجیم کے بعد سے ہوئی۔ اس سے پہلے پاکستان میں گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، اہل تشیع، اہل سنت رہا کرتے تھے۔ یہ مسائل نہیں، یہ گالیاں، گستاخیاں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، یہ سب نہیں ہوا کرتا تھا۔ آمنے سامنے امام بارگاہیں بھی ہوتی، مساجد بھی ہوتی، یہ سب نہیں ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے کہ قتل و غارت گری، مسعود الرحمان عثمانی صاحب کو مار دیا، فلاں کو، ڈاکٹر عادل خان صاحب کو، شامزئی صاحب کو، مولانا یوسف لدھیانوی، بوڑھے علماء کو، تقی عثمانی صاحب کو ٹارگٹ کر دیا، اور جو ٹارگٹ کلر دنیا کا نکلتا اس کا تعلق ایران سے بھی حالیہ اسلام آباد میں عثمانی صاحب کے قاتل بھی ایرانی فنڈڈ گروپ، زینبیون، فاطمیون، یہ سب۔ اچھا، دوسری بات، ایک جیش العدل کے بارے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے، اس پہ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں یہ جواب دینا۔ کل کو کوئی کہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، تحریک انصاف ہے، اس کو کوئی کہے کہ جی یہ تو فلاں بھائی، وہ پاکستانی تنظیمیں ہیں، وہ اگر کوئی جرم کریں گی، جیسے آج کل PTI کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس پہ میں، ہمارے دوست ہیں چودھری سجاد صاحب، ٹویٹر پہ انہوں نے لکھا ہے، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے جب اس اٹیک سے پہلے پوری پولیٹیکل قیادت کو، سب کو لیا گیا، ان سے رائے لی گئی، ان سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان اسٹرائک کرنے جا رہا ہے ایران پہ، اڈیالہ میں جب کسی نے جا کر پوچھا تو خان صاحب نے فرمایا کہ گو اہیڈ، آئی ایم ود مائی کنٹری۔ یعنی اس حال میں بھی انہوں نے اپنی سیاست نہیں کی، جتنی بھی مذہبی قیادت ہے سب نے، یا سیاسی قیادت ہے سب نے اجازت دی۔ تو جیش العدل کے معاملے پہ وہ تو پیور ایرانین تنظیم ہے، وہ ایران کے اندر ہیں، وہ ایرانی جن پر ظلم ہو رہا ہے، وہ بلوچ ہیں، کوئی فارس کے ہیں، کوئی عرب بھی ہیں۔ ظاہر ایران عراق میں کاروائیاں کرتا ہے، پھر کردوں کو مارتا ہے، وہ کرد بھی ایران کے اندر اس کے اگینسٹ ہیں۔ تو وہ جو ایران کے اندر سے ایک موومنٹ اٹھی، عبد المالک ریگی کوئی پاکستانی تو نہیں ہے، یا یہ جو جیش العدل والے جو آج کل جو صاحب چلا رہے ہیں، میں نہیں جانتا کیا نام ہے، لیکن ان کا بھی یہی بایوگرافی ہے، وہ بھی ایرانی نہیں ہیں۔ ابھی کل کور کمانڈر مارا ہے ایران میں، تو کوئی پاکستان نے تو کوئی نہیں پستول دیا، یا پاکستان سے کوئی دہشت گرد پستول لے کر گیا ہے اور جا کے وہ ایرانین لوگ ہیں، 100% پیور ایرانینز ہیں، وہیں سے اٹھے ہیں، وہ ایران کے خلاف ہیں، کیونکہ ایران ان کے گھروں کو تباہ کرتا ہے، ان کے حقوق سلب کرتا ہے، ان کو حق خود ارادیت نہیں دیتا، ان کو ووٹ کا حق نہیں دیتا، ان کے حقوق کی پامالی کرتا ہے۔ تو وہ ایک ایگریشن ہے، وہ لوگ ایران کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ملا رجیم کے، خامنائی رجیم کے خلاف ہیں۔ تو بھائی، آپ اپنے ملک پہ کنٹرول کریں۔ آپ نے یہ جو 1300 تنظیمیں پاکستان میں بنا رکھی ہیں، جس کے ثبوت بھی ہمارے پاس ہیں، یہ جو لوگ آپ کے، یہ امین شہیدی، شہنشاہ نقوی، یہ سب جو آج کل سے اپنے بلوں سے نکل رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، یہ اپنے راتب خوروں کو آپ چندہ دینا، فنڈ کرنا بند کریں۔ پتہ پاکستان کو بھی سب ہے کہ آپ کے 29 مراکز میں
کیا ہو رہا ہے پاکستان سب جانتا ہے. اگر پاکستان نے ابھی شروع نہیں کیا، پاکستان آپ کو اب بھی بہت مارجن دے رہا ہے. اگر پاکستان نے آپ کو آپ کی زبان میں جواب دینا شروع کیا تو آپ کا وجود اس خطے سے مٹ جائے گا. گزشتہ 5000 سالہ تاریخ میں وہ نہیں ہوا ہوگا جو اب پاکستان کرے گا. پاکستان نہ عرب ہے، نہ خلیجی ملک ہے، نہ لبنان ہے، نہ یمن ہے، اور نہ کوئی افریقی ملک ہے جو آپ کے چندوں پہ چلے. پاکستان ہے، اور پاکستان ہم کچھ بھی ہو جائیں، ہم دنیا میں کہیں چلے جائیں، بات جب پاکستان پہ آتی ہے ہم نہ پی ٹی آئی ہیں، نہ مسلم لیگ نون ہے، نہ دوسرا تیسرا ہے. ہم پھر صرف پاکستانی ہوتے ہیں اور مل کے ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.